فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ پس ہر ایک کو ہم نے گرفتار کر لیا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے اوپر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا کو عذاب بنا کر بھیجا، اور کچھ لوگوں پر ہم نے چیخ کا عذاب جو ہے وہ نازل کیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت پاکستان کی حالت بالخصوص اور باقی دنیا کی حالت بالعموم کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ موسم کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، سموگ کے اعتبار سے بھی، مہنگائی کے اعتبار سے بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ اس کی زندگی خاص طور پر لوئر طبقہ اور متوسط طبقہ پستا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ کاروبار کوئی زیادہ اچھے نہیں چل رہے، معیشت کی کشتی جو ہے وہ ساحل تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ہچکولے کھا رہی ہے، اور موسمی صورتحال بھی پریشان کن ہے کہ سموگ نے بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ان علاقوں کے رہنے والوں کی زندگی مفلوج سی ہو کر رہ گئی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے ایسے میں مصنوعی بارش برسانے کے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں اور منصوبے جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ان ساری حالات کو دیکھ کر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، اور بالخصوص یہ قحط سالی کی جو کیفیت ہے، بارش کا نہ ہونا جب انسان کو شدید ضرورت ہوتی ہے، اور جب ضرورت نہ ہو اس وقت بارش کا بہت زیادہ ہو جانا، یہ چند سالوں سے ہمارا معمول سا بن گیا ہے۔ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت بارش کی شدید ضرورت ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بادل آتے ہیں، ہلکی سی اپنی جھلکی دے کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور بعض علاقوں پہ تو اس طرح کا نام و نشان بھی نہیں، اور بعض علاقوں پہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ ناکافی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اتنا پانی آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سیلاب بن جاتا ہے، کھیتیاں اور فصلیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ قحط سالی کی جو کیفیت ہے اور ضرورت کے وقت بارش کا نہ ہونا، اس کا علاج بس یہی ہے کہ مصنوعی بارش برسا لی جائے، یا حالات کی تباہی کا آپس میں ایک دوسروں کو ذمہ دار جو ہے وہ قرار دے دیا جائے۔ رعایا جو ہے وہ حکمرانوں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرتی ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اگر یہ اچھے ہوتے تو ملک کے نظام اور ملک کے معاملات بہتر ہو چلے جاتے، اور حکمران اپنی رعایا کو کوستے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔
یہ معاملات کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آفتیں اور مصیبتیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ کیا بس ہمارا یہی کام رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے؟ حالانکہ بارش نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ اس کے بندوں کا حق بنتا ہے۔ لیکن افسوس، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام جو ہے وہ نہیں لے رہا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، میدان میں نکلو اور عاجزی اور انکساری سے نکلو، اپنا بوسیدہ لباس میں نکلو، پراگندہ حالت میں نکلو، مسکین بن کے نکلو، صدقہ خیرات کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور رو رو کے دعائیں کرو، یا اللہ تو بارش برسانے والا ہے، تو روکنے والا ہے، ہمارے اوپر بارش جو ہے وہ نازل فرما۔ یہ ضرورت ہے، لیکن پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستان میں یہاں تو بارش کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتے۔ یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں نماز استسقاء بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ دنیا ترقی کر چکی ہے، اللہ نہیں بارش برساتا تو ہم مصنوعی بارش برسا لیتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مالک ہم سے ناراض ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری زیادتیوں کی وجہ سے، ہمارے ظلم کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے عذاب نازل کرتا ہے، لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، قحط سالی بھی ہے اور کھیتی کے وقت میں تباہی اور بربادی بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام جو ہے وہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ واپس پلٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ دنیا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے سورج کو طلوع کرتا ہے، جب چاہتا ہے غروب کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے آگے بادل چھک کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے درمیان میں کوئی چیز لے آتا ہے اور سورج کی روشنی بالکل ختم کر دیتا ہے، وہ چاند کو بے نور کر دیتا ہے، وہ راتیں چاہے تو روشن کر دے اور دن جو ہے وہ تاریک کر دے، وہ چاہے تو دن روشن کر دے اور راتوں کو تاریک کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ جب وہ چاہے بارش برسا دے، جب وہ چاہے نہ برسائے۔ لیکن اللہ کریم اپنے بندوں کے اوپر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے اور بڑی شفقت کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کے بندے جو ہے اس کے بندے بن جائیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی، اسے دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قوم عاد، قوم سمود اور قوم موسیٰ اور اس کے علاوہ دوسری قومیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب قومیں گناہ کرتی ہیں تو ہم انہیں اپنے عذاب کے اندر انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ سابقہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کسی کے اوپر ہم نے جو ہے پتھر برسانے والی ہوا کو چلا دی، اس نے بڑے بڑے پتھر اڑا کر جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ برسا دیے، اور لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے باغ، ان کی کھیتیاں، ان کے محلات اجڑ گئے اور وہ ویران ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کے اوپر ہم نے تیز چیخ کا عذاب جو ہے وہ نازل کیا، آنن فانن، ایک ایسی آواز آئی، ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ ان کی سماعت ختم ہو گئی اور ان کی جانیں تک ختم ہو گئی۔ اس چیخ کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں غوطے دے دے کر جو ہے وہ غرق کر ڈالا۔ کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما کان اللہ لیظلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ بذات خود جو ہے وہ اپنی جانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ مین ہمارے حالات کی تباہی اور بربادی کا سبب، مرکزی سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ بہت زیادہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اوپر اترائی۔ یہ بنیادی اور مرکزی سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر آفتیں، مصیبتیں، بلائیں
اپنا ڈیرا ڈال کر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم سے دور جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ آئیے ان گناہوں میں سے چند ایک گناہوں کا میں تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ان گناہوں میں سے 2 مرکزی گناہ اور کر لیں، یہ بنیادی سبب ہے، اور گناہوں میں سے 2 گناہ بڑے عظیم ہیں۔ ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہر نبی کا مقصد یہی تھا کہ دنیا والوں کو آ کر کسی بندے کی بندگی کرنے کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کے اوپر ان کو لگایا جائے، لوگوں کو کہا جائے مخلوق کی پرستش نہ کرو، مخلوق کو اپنا رب اور اپنا معبود نہ بناؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک تمہارا رب ہے، اس کو اپنا معبود بناؤ۔ تمام نبیوں نے یہی پیغام دیا۔ سب سے پہلا پیغام آپ نے کوہ صفا پر کیا دیا تھا؟ نماز پڑھا کرو، لوگوں روزہ رکھا کرو۔ سب سے پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مان لو، ایک اللہ کو رب مان لو، رب بھی اسی کو بناؤ، معبود بھی اسی کو بناؤ، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں کامرانیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ یہ وہ کلمہ تھا کہ وہی جو آپ کو صادق اور سچا اور امین جانتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن بن۔ یہ شرک ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور ساری زندگی آپ نے اسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کسی قسم کا۔ توحید کے معاملے میں بعض لوگ کہتے ہیں بعض مسلمان بڑے شدت پسند ہیں، بڑے سخت ہیں۔ یاد رکھیے، معاملات اور چیز ہے، عبادات اور عقائد اور چیز ہے۔ اگر کوئی معاملات میں، لین دین میں، بات چیت کرنے میں شدت اختیار کرتا ہے، وہ شدت پسند ہے، شریعت اس کو اچھا نہیں گردانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کے رسول اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بے شمار آیات اور حدیث موجود ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملہ میں کوئی کمپرومائز۔ مشرکین مکہ نے نہیں کہا آپ کچھ تھوڑی سی عبادت ہمارے معبودوں کی کر لیں، تھوڑی سی عبادت ہم آپ کے معبودوں کی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی لچک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون نازل کر لکم دینکم ولی دین، لوگوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کر سکتا، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس طرف آنے والے نہیں ہو، تو ٹھیک ہے نہیں آنا چاہتے نہ ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا۔ آج یہ 2 قومی نظریہ، اقبال کا اور قائد اعظم کا، اور ہمارے جتنے بھی سابقہ جو ہے وہ لیڈر ہیں، بڑے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دے کر جو ہے یہ ملک ہمارے لیے حاصل کیا، 2 قومی نظریے کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی۔ لوگوں مسلمان اور غیر مسلم 2 جدا جدا قومیں ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا نظریہ، ان کے معاملات آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے علیحدہ سلطنت چاہیے، علیحدہ علاقہ چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہمیں 2 قومی نظریہ بتلاتا ہے۔ یہ تو آج بتلایا ہمارے بڑوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل بتلا دیا، لکم دینکم ولی دین، لوگوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تمہارے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز، اپنے دین کے ساتھ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی لین دین نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ آج امت مسلمہ عبادت کا نام دے کر شرک کے اندر جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں شرک کا اڈا جو ہے وہ لگایا ہوا، اور تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بزرگوں کا نام لے کر، نبیوں کا نام لے کر، شہیدوں کا نام لے کر، ولیوں کا نام لے کر کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ جو ہے وہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، اس طرح کے نام لے کر مشرکین مکہ نے سیم یہی لفظ کہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کلمہ کہا، ہم ان اپنے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بت نہیں ہیں، یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں،
یہ تو ہم نے صرف تصویریں بنائی ہیں، اصل میں تو ہم نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ نیک لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے، آج ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں، یہ اولیاء جو ہیں، یہ شہداء جو ہیں، یہ قبریں جو ہیں، یہ مزار، یہ دربار، یہ سب ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ مزاروں پہ جا کے ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں، چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ یہ تمام عبادات ایک اللہ کی ہیں۔ بزرگوں کا احترام واجب ہے، فرض ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ فرض ہے اگر وہ نیکی کی تعلیمات دیتے ہیں، شریعت کے مطابق دیتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی اللہ کا کوئی ولی ہو، کوئی اللہ کا شہید ہو، کوئی نیک، کوئی نبی ہو، اس نے یہ کہا ہو لوگوں تم میرے قبر کے اوپر آ کر، میرے دربار کے اوپر آ کر مجھے سجدہ کیا کر، میرے نام کی نظر و نیاز دیا کرنا، میں تمہیں بخشا لوں گا۔ کسی نیک آدمی نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ آج امت جو ہے وہ شرک میں بھری پڑی ہے۔ اولاد لینی ہے تو فلاں جگہ سے مل جاتی ہے، مشکل کشائی کروانی ہے تو فلاں جگہ سے ہو جاتی ہے، نظر و نیاز دینی ہے تو فلاں بابے کے نام پہ دے دو، فلاں کالی جھنڈی والا، بس فلاں سفید جھنڈی والا، فلاں ہری جھنڈی والا، وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ ملک کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر کر دیتے ہیں تو جانا چاہیے، ان سے کروا لینا چاہیے بھی ہمارے ملک کی حالت تو بدل دو۔ یہ فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں، ان کی مستقبل تو بدل دو۔ جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں بدلتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے، یہ اختیارات اللہ کے پاس۔ دین ہمارا ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف عبادت کے لیے بلانے کے لیے آیا ہے، صرف ایک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کرنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، اگر کرنے والے ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کیوں شہید ہو جاتے ہیں؟ آپ کے سر مبارک میں چوٹیں کیوں لگتی ہیں؟ 70 کے قریب آپ کے جانثار قریبی، آپ کے بہت ہی پیارے صحابہ کرام، ان میں آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیوں شہید ہو جاتے ہیں؟ آپ تو مشکل کشا ہے۔ وہ فتح جو مل رہی تھی، اچانک شکست کا نقشہ کیوں بدل جاتا ہے؟ معلوم نہیں لوگوں کو، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کس قدر واضح باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 6 سال تک مشرکین مکہ نے آپ کو واپس مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ 6 سال آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ روک دیا جاتا ہے، نہیں واپس چلے جاؤ۔ آپ معاہدہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، 7ویں سال دوبارہ جا کر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ کہاں گئی مشکل کشائی؟ یہ کلمات بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں، لیکن اللہ کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورۃ اخلاص پڑھیے، سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، ایک ایک آیت پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جھلکتی ہے۔ لوگوں میں اکیلا ہوں، ساری کائنات کا میں مالک، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ لوگوں تم اللہ کی چاہت کے بغیر کسی بات کی چاہت کر نہیں سکتے۔ یہ قرآن جی پڑھے تو صحیح۔ آج دنیا میں تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب یہ شرک ہے۔ آج ہم شرک کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہے۔ اللہ کو بلاتے ہی نہیں تو اللہ مدد کیسے کرے گا؟ اللہ کو پکارتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات میں 313 تھے اور ادھر مقابلے میں 1000، اور آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، لڑنے والے جانثار بہت تھوڑے ہیں، لیکن کیا ہے، ساری رات سجدے میں پڑے رہے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ کس کے ساتھ؟ کسی ولی کی قبر پہ، باب آدم علیہ السلام کی قبر پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، شیس علیہ السلام کی قبر پہ۔ کیوں نہیں ہم اس کو سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دعا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کس سے دعائیں کرتے تھے؟ تابعین کس سے دعائیں کرتے تھے؟ اللہ سے دعا۔ یا اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان مٹ گئے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہیں میں تو یہ کر دیتا ہوں۔
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کیا نظریات رکھتے ہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اللہ کے رسول ہماری بات تو سنیے، ہماری طرف دیکھیے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ سے دعا کر رہے، یا اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان مٹ گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ تاریخ سے اور آگ نکال دیجئے، یہ الفاظ ختم کر دیجئے، پھر جا کے کہیے کہ آپ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ذات مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا ہے، اس سے پکاریے۔ امت مسلمان نہیں پکار رہی، امت مسلمان بیت اللہ میں طواف کرنے جاتی ہے اور وہاں پہ جا کر بیمار ہو جاتی ہے تو کہتی ہے فلاں دربار پہ جاؤ میرے لیے دعا کرو، مجھے شفا جو ہے وہ ملتی۔ جب امت مسلمان کی حالت ایسی ہے تو آسمان سے مدد کہاں سے نازل ہوگی؟ کہاں سے فرشتے اتریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لوگوں شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ یا بنی ان الشرک لظلم عظیم، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو قوم سب سے بڑا ظلم کر رہی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدوار ہو اور طلبگار ہو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ظالموں کو حاصل نہیں ہوتی، اور دنیا میں چوری، زنا، شراب یہ ظلم ہیں، لیکن یہ چھوٹے ظلم ہیں، بہت معمولی سے ظلم ہیں۔ شرک ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ جب تک انسان لوگ اس شرک سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمت جو ہے وہ کبھی شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم منع بھی نہیں کرتے، ہم روکتے بھی نہیں، کسی کو بتلاتے بھی نہیں، ہمت ہی نہیں ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتے، اگر کہہ دیں تو سارے مخالف ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ آپ نے اولیاء کی گستاخی کی، آپ نے نبیوں کی گستاخی کی، آپ نے توہین کی ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، توہین نہیں ہے۔ نبی اور ولی، شہداء سب ہمارے ماتھے کا تاج، ہم ان کے پاؤں کی خاک بننا اپنے لیے صد افتخار اور اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، محنتیں کی، اس دین کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی چاہیے، اس دین کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جس دین کو قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال ماریں کھائی ہیں، کس مقصد کے لیے؟ لوگوں ایک اللہ کی بات، مشرکین مکہ سے کیا جھگڑا تھا؟ یہی جھگڑا تھا، وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے اور بھی ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں یہ ایک ہی ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے جس کی بنا پر آج امت مسلمہ جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ اور تباہی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے، اور اس دلدل میں پھنسی ہے جہاں سے واپس نہیں نکل سکتی جب تک توبہ نہ کر۔ توبہ جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، شرک کی حالت میں انسان فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ابو جہل، ابو لہب اور بہت سارے اسی شرک کی حالت میں فوت ہوئے، ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہیں۔ معافی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے توبہ کر۔ یہ شرک بنیادی چیز ہے، اس کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، باقی سارے کام جس کے لیے مرضی کر لو۔ میں نے بتلایا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر و نیاز دینا، منتیں ماننا، چڑھاوے چڑھانا، صدقہ خیرات کرنا اور قربانیاں کرنا، مشکل کشائی کروانا، حاجت روائی کروانا، اس کو اپنے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بننا کہ یہ برکت مجھے یہ دیتا ہے۔ برکت دینے والی اللہ کی ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ با برکت، وہ جس چیز میں چاہے برکت پیدا کرتا، کوئی اور برکت جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ نظریہ، یہ عقیدہ یہ بدلنا ہوگا، اگر نہیں بدلتے تو یہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ نمبر 2، دوسری بات بنیادی، یہ بھی بنیادی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 2 بنیادی سبب میں نے ذکر کیا، ایک تو شرک ہے اور دوسرا اللہ کے دین سے دوری، کتاب و سنت سے اعراض، کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جو لوگ ہمارے ذکر سے مراد شریعت، قرآن اور حدیث یعنی وحی، ہماری وحی الہی جو ہے، اس سے جو منہ موڑتا ہے، اس سے جو اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے دنیا کی معیشت اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کو چین اور سکون کا سانس نہیں لینے دیتے، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں میری آنکھیں موجود تھی، آج مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ جواب ملے گا تو نے ہمیں پسے پش ڈال دیا، ہماری ہدایات کو، ہمارے احکامات کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، دنیا میں بلا دیا، آخرت میں بھی بلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر کوئی قوم جو ہے ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ قحط سالی نہیں بلکہ خانہ جنگی بھی نازل کر دیتے، وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتی ہے، دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جس قوم کے اندر اللہ کے عہد توڑنے کا رواج پڑ جائے، جو اللہ نے احکامات دی انہیں پسے پش ڈالنے کا رواج پڑ جائے، اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ان کو چھوڑ دیا جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیتے، دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ باقی چھوٹے چھوٹے گناہ سارے ان دونوں گناہوں میں آ جاتے ہیں، یہ دو بنیادی گناہ ہیں، ایک شرک اور ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں چیزوں سے ہمارا جو ہے وہ بائیکاٹ ہے، اعراض ہے قسم کا۔ کون کتاب اللہ کے احکام مانتے؟ جج جو ہیں ہمارے، قاضی جو ہیں ہمارے حکمران جو ہیں، کون سا نظام جو ہے وہ کتاب و سنت کے موافق؟ آج تک کون سا چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہو، کون سا زانی ہے اس کو 100 کوڑے لگائے گئے ہوں، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا گیا ہو، کون سا قاتل ہے اس سے قصاص جو ہے وہ لیا گیا ہو؟ کتاب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ روگردانی، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک انسانوں کے اوپر ظلم ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہمارے ملک میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو گے، یہ تو انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے، انسانیت کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے وہ جائز اور درست۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پہ عمل کرنا یہ انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی، پھر یہ زیادتیاں جو ہو رہی معاشرے میں تباہی اور بربادی اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اس کو ختم کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہوگا، کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے کیا؟ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ کسی کا کوئی حکم نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ویسے بات تو ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، آپ ایسا کر دیں کہ لہٰذا ہم ان سے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، لیکن جب بات کی باری آتی ہے تو آپ وسلم کی بات مانتا ہی کوئی۔ ٹھیک ہے یہ سنت ہے، لیکن کوئی حالات کا بھی تقاضا ہوتا ہے، نہیں کہتے ہم؟ کوئی خوشی غمی کی محفل بھی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آپ سنت سنت سنت، معلوم ہے یہ مذاق ہے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک طرف ہم ان کو کہاں پہ اونچا مرتبہ دیتے ہیں اور اللہ کے برابر بٹھا دیتے ہیں کہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اختیارات آپ کے پاس، لیکن بات ماننے کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے سنت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن ہمارے کوئی حالات کا بھی تو تقاضا ہے، فلاں کی بات بھی تو کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو گویا کہ خود دین کا مذاق جو ہے وہ اڑاتے۔ جب ہم دین کا مذاق اڑانے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، پھر بارشیں کہاں پہ ہوں؟ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتا ہے خوب ہوتی ہیں، ہر سال پھر سیلاب آتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں
اور آہستہ آہستہ دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، دنیا کو نہ سمجھیں۔ دنیا کو تو ساری دنیا جانتی ہے، دین کو نہیں جانتی۔ دین کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم تباہی اور بربادی کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے اور اس دین کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی جو ہے وہ سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔